الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ثنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا زمین و آسماں تیرے یہ موجود و عدم تیرا جو دنیا میں تیرا کھا کر شکوے کرے یا رب تعجب ہے کہ اس پر بھی ہو لطف و کرم تیرا جو تو میرا تو سب میرا فلک میرا زمین میری اور اگر تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی سورہ فاطر کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی، اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ ہم نے ہر امت میں ایک ڈرانے والا بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے بشیر اور نذیر دونوں صفات سے متصف کر کے بھیجا کہ ہم نے آپ کو بشیر یعنی خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا۔ جو نیک لوگ ہوں گے، جو ہدایت اور صراط مستقیم پر ہوں گے، ان کے لیے جنت کی بشارت آپ کی زبان مبارک سے، اور جو نافرمان ہوں گے ان کے لیے جہنم کے عذاب سے ڈرانا۔ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، آپ ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے اللہ نے ایک ہادی بھیجا، ایک ہدایت دینے والا بھیجا۔ یاد رہے کہ
انبیاء کی محنت کا جو فوکس ہوتا ہے، جو محور ہوتا ہے، وہ انسانوں کے دل ہوتے ہیں۔ اللہ کی نظر بھی انسانوں کے دل پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کی نظر بھی لوگوں کے دل پر، اور مشائخ کی نظر بھی لوگوں کے دل پر ہوتی ہے۔ چھوٹا ہونا، بڑا ہونا، لمبا ہونا، ٹنگڑا ہونا، موٹا ہونا، پتلا ہونا، گورا ہونا، کالا ہونا، سرخ ہونا، گندمی رنگ کا ہونا، خوبصورت ہونا، بدصورت ہونا، امیر ہونا، غریب ہونا، یہ کوئی میٹر ہی نہیں ہے، یہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے۔ آسمان والوں کی نگاہ میں دل میٹر رکھتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تمہاری صورت کو نہیں دیکھتا، تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تو تمہارے دل اور تمہارے عمل کو دیکھتا ہے۔ تو اصل انسان کا دل ہے۔ اب دل کا پتہ کیسے چلے گا؟ دل روشن ہے یا تاریک ہے؟ دل بنا ہوا ہے یا بگڑا ہوا ہے؟ دل دل ہے یا دلدل ہے؟ دل دل ہے یا یہ دلدل ہے؟ اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ تو اس کی کچھ نشانیاں ہیں۔ قرآن کریم میں احادیث مبارکہ میں اہل اللہ کو دل والے کہا گیا، یہ دل والے ہیں۔ حالانکہ دل تو ہر ایک کے پاس ہوتا ہے، گناہگار کے پاس بھی دل ہوتا ہے، کافر کے پاس بھی دل ہوتا ہے، جانور کے پاس بھی دل ہوتا ہے، لیکن اللہ نے دل والے ان کو کہا جن کا دل دل ہو، دلدل نہ ہو، جن کے دل میں اللہ ہو، غیر اللہ نہ ہو، جن کا دل اللہ کا گھر ہو، شیطان کا گھر نہ ہو۔ دل بینا بھی کر خدا سے طلب کہ آنکھوں کا نور دل کا نور نہیں ہے۔ ان کافروں کو اللہ نے اندھا کہا، آنکھوں سے اندھے نہیں تھے، آنکھوں سے انہیں سب نظر آتا تھا، انہیں اللہ نے دل کا اندھا کہا۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، ان کی آنکھیں اندھی نہیں، ان کا دل اندھا ہے۔ تو دل کا پتہ چلانا کہ میرا دل صحیح ورکنگ پوزیشن میں ہے یا نہیں۔ ہم ECG کرواتے ہیں، اینجیوگرافی، اینجیوپلاسٹی، بائی پاس، ہارٹ سرجری کراتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ والوں کی لیبارٹری میں جا کر، مسجد میں آ کر، مدرسے میں آ کر، تبلیغ میں جا کر، خانقاہوں میں جا کر اس دل کو چیک کرو۔ اگر یہ دل مسجد میں خوش ہے تو یہ صحیح کام کر رہا ہے، اگر اس کو مسجد میں بے چینی ہوتی ہے تو اس کو علاج کی ضرورت ہے، اس کو بائی پاس کی ضرورت ہے، اس پر محنت کی ضرورت ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آیا کہ قیامت کے دن میدان محشر میں جب اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا،
7 قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے. کوئی ٹینشن نہیں، کوئی ڈپریشن نہیں، کوئی پرابلم نہیں، کوئی ہچکچاہٹ نہیں، بالکل مطمئن. ایک وہ آدمی قلبہ معلق بالمساجد، جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہو، مسجد ہی میں اٹکا ہوا ہو، مسجد سے لگا ہوا ہو. آئیں در کنج مسجد مست و شاد، و آئیں در باغ ترش و نامراد. ایک آدمی مسجد میں ہے، وہ مسجد پرانی ہے، اس کی چھت بھی پرانی ہے، اس میں گرمی بھی زیادہ ہے، اس کی قالین اور چٹائی بھی بوسیدہ ہے، اس میں اندھیرا بھی ہے، اس میں مچھر بھی ہے، لیکن اس آدمی کے دل کی تار اللہ سے جڑی ہوئی، اس کے دل کا کنیکشن اللہ سے جڑا ہوا. اس کو مزہ آ رہا ہے، اللہ اللہ ضربے لگا رہا ہے، مطمئن ہے. اور دوسرا آدمی باغ میں ہے، سینٹرل اے سی میں ہے، ہوا بھی اچھی ہے، روشنی بھی زیادہ ہے، شور شرابہ بھی کوئی نہیں، مچھر بھی کوئی نہیں، بستر بھی نرم و ملائم، کھانے پینے کا سامان بھی وافر مقدار میں، لیکن دل کی سوئی اللہ سے نہیں جڑی ہوئی، وہ ٹینشن میں ہوگا. آغا خان ہاسپٹل میں ایک مریض بیڈ پر ہے، اے سی بھی ہے، پنکھا بھی ہے، نرم بستر بھی ہے، کھانے پینے کے لیے فروٹ بھی ہے، لیکن وہ پریشان ہے اس لیے کہ وہ بیمار ہیں، اس کو کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی، اس کے منہ کا ذائقہ خراب ہے. وہ کہتا ہے مجھے کسی چیز کے ذائقے کا پتہ ہی نہیں چلتا. تو جب دل بیمار ہوتا ہے تو نماز میں کیا ذائقہ ہے پتہ نہیں چلتا، تلاوت کے ذائقے کا پتہ نہیں چلتا، ذکر کے ذائقے کا پتہ نہیں چلتا، دعا کے ذائقے کا پتہ نہیں چلتا، مراقبے کے ذائقے کا پتہ نہیں چلتا، اعتکاف کے ذائقے کا پتہ نہیں چلتا، روزہ رکھنے کے ذائقے کا پتہ نہیں چلتا، دینی کتابیں پڑھنے کے ذائقے کا پتہ نہیں چلتا، بیان کرنے کا ذائقہ پتہ نہیں چلتا، بیان سننے کا ذائقہ پتہ نہیں چلتا، تراویح پڑھانے کا ذائقہ پتہ نہیں چلتا، تراویح میں قرآن سننے کا ذائقہ پتہ نہیں چلتا. کہتا ہے جی مجھ سے تراویح نہیں پڑھی جاتی، پڑھتا بھی ہے تو ہر 2 رکعت کے بعد گھڑی کو دیکھتا ہے، بلکہ بعض لوگ نماز میں بھی گھڑی کو دیکھتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا دل بگڑا ہوا ہے تو ہمیں ذائقے کا پتہ نہیں چل رہا. اسی لیے فرمایا بیمار دل کا پتہ کیسے چلے گا کہ اس آنکھ سے آنسو نہیں نکلیں گے، اس کو رونا نہیں آئے گا، یہ اپنے گناہوں پر نادم نہیں ہوگا، کوئی پشیمانی نہیں ہوگی، اور یہ دنیا کا حریص ہوگا، دنیا کے پیچھے بھاگے گا، آخرت کو بھول جائے گا. بھائی دکانداری کرنا منع نہیں ہے، کاروبار کرنا منع نہیں ہے، شادی کرنا منع نہیں ہے، بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارنا منع نہیں ہے، نیند کرنا منع نہیں ہے، حلال پیسے کمانا منع نہیں ہے، آؤٹنگ اور تفریح پر جانا منع نہیں ہے، دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگانا، پکنک پر جانا منع نہیں ہے، لیکن ان چیزوں میں لگ کر اللہ کو بھول جانا یہ منع ہے. ان چیزوں میں ڈوب کر اللہ سے غافل ہو جانا یہ منع ہے، یہ منع ہے.
اسی لیے مسلمان کا ہاتھ کام میں لگا ہوا ہے، دل اس کی یاد میں اٹکا ہوا ہے۔ فارسی میں کہتے ہیں دست بکار دل بیار، ہاتھوں سے کام کر رہا ہے اور دل میں اللہ کی یاد ہے، ہاتھوں سے وہ دنیا میں لگا ہوا ہے لیکن دل اس کے ساتھ ہے۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ اس دل میں اللہ کو سمانے کے لیے اس دل سے شیطان کو بھگانا پڑے گا۔ شیطان کو بھگائیں گے تو اللہ آئیں گے۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، مال کی تمنا، عورت کی تمنا، دنیا کی تمنا، دوستوں کی تمنا، ناجائز خواہشات کی تمنا، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی۔ اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ ایک ان سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی۔ لاکھ جھڑکو اب کہاں پھرتا ہے دل، ہو گئی ان سے محبت ہو گئی۔ پڑ گئی تھی ان پہ بھولے سے نظر، بات اتنی تھی اور قیامت ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، ایک نوجوان ایک عورت پر عاشق ہو گیا۔ عاشق ہو گیا یہ جملہ غلط ہے، ایک نوجوان ایک عورت پر فاسق ہو گیا۔ حقیقی عشق تو اللہ سے ہوتا ہے، یہ دنیا والوں سے جو ہوتا ہے یہ عشق نہیں، فسق ہے، یہ گناہ ہے۔ تو ایک نوجوان ایک لڑکی پر فاسق ہو گیا، فریفتہ ہو گیا، دل دے بیٹھا، محبت کرنے لگا، اس کا پیچھا کرنے لگا۔ اس عورت نے ایک دن پوچھا کیوں میرے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ کہنے لگا محبت ہو گئی ہے، تمہیں اپنانا چاہتا ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ایک شرط پوری کرو، میں تمہاری بات ماننے کو تیار ہوں۔ کہنے لگا کون سی شرط؟ اس نے کہا کہ 40 دن مسجد نبوی میں حضرت عمر کے پیچھے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نمازیں پڑھ لو 40 دن، اس کے بعد جو بولو گے میں ماننے کو تیار ہوں۔ اس نے کہا یہ کون سا مشکل کام ہے، جا کر نمازیں شروع کر دی۔ اب 40 دن انسان نماز پڑھے، وہ بھی تکبیر اولیٰ کے ساتھ، وہ بھی جماعت کے ساتھ، وہ بھی مسجد نبوی میں، وہ بھی حضرت عمر کے پیچھے، تو دل کی دنیا تو روشن ہونی تھی۔ 40 دن گزر گئے، وہ عورت وعدے کے مطابق اسی پوائنٹ پر کھڑی ہوئی ہے کہ 40 دن ہو گئے، ابھی وہ نوجوان آئے گا۔ اس نے اپنی شرط پوری کی، اب میں اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ 40 دن بعد وہ نوجوان آتا ہے اور سر جھکا کر اور نظریں جھکا کر چلا جاتا ہے، اس لڑکی کو دیکھتا نہیں۔ اس لڑکی نے آواز دی کدھر؟ میں یہاں انتظار میں ہوں، تمہیں اپنی شرط یاد ہے، مجھے بھی اپنی شرط یاد ہے، اور رکے کیوں نہیں، دیکھا کیوں نہیں؟ وہ کہنے لگا کہ اب اس دل میں اللہ آ گیا ہے، اللہ کی محبت آ گئی ہے، اللہ کا عشق آ گیا ہے، اب تمہیں دیکھوں گا تو تم خوش ہوگی، تمہیں نہیں دیکھوں گا تو اللہ خوش ہوگا، تمہیں دیکھوں گا تو تم خوش ہو جاؤ گی، تمہیں نہیں دیکھوں گا تو اللہ خوش ہو جائے گا، میں نے اللہ کو خوش کرنا ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ انسان اپنے دل کے اوپر محنت کرے۔ یہ جو رمضان آ رہا ہے یہ ایک موقع ہے،
یہ ایک گولڈن چانس ہیں، یہ ایک اللہ کی طرف سے انعام ہے، اللہ کی طرف سے مہمان ہے، اس مہمان کی ہم نے قدر کرنی ہے۔ فرمایا کہ یہ دل جب اس میں اللہ آتا ہے تو یہ دل ہوتا ہے، اور جب اس سے اللہ جاتا ہے تو یہ دلدل ہوتا ہے۔ دلدل میں جب آدمی پھنس جائے جتنا زور لگائے نیچے کو دھنسے گا، سورا زور لگائی پکا بزی، دلدل ہے۔ ہمارا دل نہیں دلدل بن چکا ہے، دنیا کی محبت میں ڈوبتے جا رہے ہیں، دنیا کے دلدل میں دھنستے جا رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، اس دل پر محنت کی جائے، اللہ کو راضی کیا جائے۔ ہم صرف نعروں سے انقلاب لانا چاہتے ہیں، طویل سجدوں کے لیے تیار نہیں، لمبی دعاؤں کے لیے تیار نہیں، گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اس دل پر محنت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ساری محنت جسم پر، روح پر کوئی محنت نہیں ہے۔ ایک جسم ایک روح، اصل اس میں روح ہے، اس روح کو جسم سے نکال دو، یہ جسم کسی کام کا نہیں۔ 6 فٹ کا قد ہے، خوبصورت بدن ہے، نرم و ملائم چہرہ ہے، جیب بھری ہوئی ہے، کاٹن کا مہنگا سوٹ پہنا ہوا ہے، ہاتھ میں برانڈڈ گھڑی ہے، خوبصورت ٹوپی اور عمامہ ہے، پاؤں میں مہنگے جوتے ہیں، اس کے پاس بہت سی ڈگریاں ہیں، لیکن روح نکل گئی۔ اب یہ کس کام کا؟ ہاتھ نہیں ہلا سکتا، پاؤں سے چل نہیں سکتا، آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا، کان سے سن نہیں سکتا، زبان سے بول نہیں سکتا، ہاتھ سے پکڑ نہیں سکتا، دماغ سے سوچ نہیں سکتا، دانتوں سے چبا نہیں سکتا، زبان سے ذائقہ چکھ نہیں سکتا، ناک سے سونگھ نہیں سکتا، اپنے بدن پر بیٹھی ہوئی چھوٹی سی مکھی اور مچھر کو اڑا نہیں سکتا۔ کیا ہو گیا؟ ایک روح ہی تو نکلی ہے، ایک روح ہی تو نکلی ہے۔ بھائی جسم کی مثال گاڑی اور روح کی مثال ڈرائیور۔ 4 کروڑ کی گاڑی ہے، اس میں ہر طرح کے فنکشن ہیں، لگژری گاڑی ہے، سیٹیں بھی آرام دہ ہیں، ہائیڈرولک سسٹم ہے، پاور اسٹیئرنگ ہے، ٹائر بھی اچھے ہیں، فیول سے ٹینک بھرا ہوا ہے، سارے فنکشن موجود ہے، لیکن اس میں ڈرائیور نہیں ہے۔ ہمارا یہ جسم، ہماری ساری محنت جسم پر، اسکول جسم کے لیے، کالج یونیورسٹی جسم کے لیے، ہاسپٹل جسم کے لیے، پارک جسم کے لیے، عدالتیں جسم کے لیے، کھانا جسم کے لیے، پینا جسم کے لیے، پہننا جسم کے لیے، اوڑھنا جسم کے لیے، جوتے جسم کے لیے، ٹوپی جسم کے لیے، کپڑا جسم کے لیے، گھڑی جسم کے لیے، انگوٹھی جسم کے لیے، گلاسز جسم کے لیے، موبائل جسم کے لیے، کریم پاؤڈر جسم کے لیے، فٹنس کلب جسم کے لیے، ایکسرسائز جسم کے لیے، ساری چیزیں جسم کے لیے ہیں۔ روح پر ہم نے محنت ہی نہیں کی، اسی لیے شیطان ہر وقت ہم پر حاوی ہوتا ہے، ہر وقت حاوی ہوتا ہے۔ شیطان طاقتور ہیں، لیکن اتنا بھی نہیں جتنا ہم نے اپنے آپ کو کمزور کر دیا ہے۔ لکھ ورتزان ٹنگ کئی اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مثال دی کہ ایک آدمی جنگ کے لیے جا رہا ہے، زرہ پہنی ہوئی ہے، پہلے زمانے میں تلواروں سے جنگ ہوتی تھی، زرہ پہنی ہوئی ہے، خود لوہے کی ٹوپی پہنی ہوئی ہے، تلوار ہاتھ میں ہے،
ترکش میں تیر اور کمان ہاتھ میں ہے، اور تھوڑا سا کھانے پینے کا زادیرا اور توشہ ہاتھ میں ہے۔ چلتا رہا تھک گیا، جب تھکا تو اس نے اپنی زرہ اتار دی، بولا یہ تو میرے اوپر بوجھ ہے۔ تھوڑا آگے چلتا رہا، پھر اور تھک گیا، تلوار بھی رکھ دی، بولا یہ بھی میرے اوپر بھاری پڑ گئی، اور آگے چلتا رہا، ترکش کے تیر اور کمان بھی رکھ دی۔ وستڑشوم نور نشم اڑے، اب یہ میدان جنگ میں پہنچا تو خالی ہاتھ، نہ تلوار ہے، نہ زرہ ہے، نہ خود ہے، نہ ترکش ہے، نہ تیر ہے، یہ دشمن کے لیے تر نوالا بن گیا۔ یہ لڑ نہیں سکتا، فائٹ نہیں کر سکتا، اپنا ڈیفنس اور بچاؤ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں یار فجر پڑھنا بہت مشکل ہے، فجر مجھ سے نہیں ہوتی، باقی 4 نمازیں پڑھ لوں گا۔ تراویح بہت مشکل کام ہے، چونکہ افطار میں ہم اتنا کھاتے، پہلے تو سحری میں اتنا کھاتے ہیں کہ عصر تک کھٹی ڈکارے آتی ہے، خوازیدوں نہیں، اور پھر افطاری میں اتنا کھاتے ہیں کہ پھر معدے پر بوجھ آ جاتا ہے۔ تو تراویح پڑھنا ہمارے لیے مشکل، فجر میں اٹھنا ہمارے لیے مشکل، تہجد تو خوش نصیب لوگوں کو ملتی ہے، ذکر ہم نہیں کر سکتے، تلاوت ایک پاؤ پڑھتے ہیں تو نیند آ جاتی ہے۔ بھائی تلاوت کو چھوڑ دیا، نماز کو چھوڑ دیا، ذکر کو چھوڑ دیا، تراویح کو چھوڑ دیا، ہم نے اپنے آپ کو کمزور کر دیا، اپنا اسلحہ اتار پھینکا، شیطان کو کہتے ہیں آ بیل مجھے مار، بھائی رازہ چسکا اگر آسا رکھوا۔ تو اس رمضان میں تھوڑی تیاری کر کے میدان میں اترو۔ بھائی سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، خدا واڑ گرزی، اور پھر شیطان نے 11 مہینے میں ہم پر اتنی محنت کی کاغا پچوٹے املار شینو منگ داغ کار کو۔ شیطان 11 مہینے اتنی محنت کرتا ہے کہ وہ رمضان میں چھٹی پر چلا جاتا ہے، اس کا کام ہم کرتے رہتے ہیں۔ رمضان کے چور آپ نے سنے کبھی؟ ایک مال کا چور ہوتا ہے، ایک ATM کا چور ہوتا ہے، ایک کریڈٹ کارڈ کا چور ہوتا ہے، ایک ویب سائٹ اور آپ کے پیج کا چور ہوتا ہے، ایک رمضان کا چور ہے، وقت کا چور ہے۔ رمضان میں ایک چور ٹی وی ہے، یہ آپ کا وقت چوری کرتا ہے، آپ کی روحانیت کو چوری کرتا ہے، ڈرامے، فلمیں۔ ایک چور رمضان کا کرکٹ ہے، نائٹ ٹورنامنٹ کروانے ہیں، میچ کھیلنا ہے ساری رات۔ لوگ کہتے کرکٹ گناہ تو نہیں ہے، میں بھی کہتا ہوں گناہ تو نہیں ہے، لیکن رمضان کی قیمتی راتوں کو تلاوت کے بجائے، ذکر کے بجائے، دعاؤں کے بجائے، اعتکاف کے بجائے، صدقہ اور خیرات کے بجائے آپ کرکٹ میں گزار دو، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے۔ یہ کرکٹ آپ کا چور ہے، رمضان کا چور۔ موبائل آپ کا چور ہے، تراویح ہوئی اور موبائل میں جو گھسے تو سحری کا وقت ہو گیا لیکن پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ چور ہے، فیس بک چور ہے، یوٹیوب چور ہے، واٹس اپ چور ہے، ٹی وی چور ہے، ڈش چور ہے، ڈرامہ چور ہیں، فلمیں چور ہیں، میچ چور ہیں، لڈو گیم کھیلنا چور ہے، شطرنج کھیلنا چور ہے، تاش کے پتے کھیلنا چور ہے، ہوٹل میں بیٹھ کر ساری رات بدنظری کرنا، غیبت کرنا، یہ چور ہیں، چور ہیں، چور ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں، اور پتہ نہیں یہ رمضان بھی نصیب ہوتا ہے یا نہیں۔ پچھلے رمضان میں کتنے ہمارے دوست، ہمارے رشتہ دار، ہمارے مسجد کے مقتدی ہمارے ساتھ تھے، آج وہ نہیں ہیں، کل ہم بھی نہیں ہوں گے، وہاں پر کیا بہانہ چلاؤ گے؟ میرا کاروبار زیادہ تھا،
اس رمضان کو نیکیوں کا سیزن بنانے کے بجائے کاروبار کا سیزن بنا دیا. کہتے جی رمضان سیزن ہے، دن کو بھی دکان کھلی ہوئی ہے، رات کو بھی. میرے دوستو، یہ شیطان کا جال ہے جس میں ہم پھنس چکے ہیں. جب مشین کے پرزے کو زنگ لگ جائے نا، مشین کو جب زنگ لگ جائے تو پرزے شور کرتے. کیا کرتے؟ شور. عقل کو جب زنگ لگ جائے تو زبان فضول بولتی ہے، شور کرتی ہے. انسان اتنا عجیب ہے کہ دعا کے وقت سمجھتا ہے اللہ قریب ہے. اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب نحن اقرب الیہ من حبل الورید. دعا کے وقت سمجھتا ہے اللہ قریب ہے، اور گناہ کے وقت سمجھتا ہے اللہ دور ہے. اللہ رہتا نا گوری. گناہ کرتے وقت مخلوق کی طرف کھلنے والے سارے دروازے بند کر دیتے ہیں، اللہ کی طرف کھلنے والا دروازہ کوئی بند نہیں کر سکتا. جب ہم بارش میں باہر نکلتے ہیں، کیچڑ ہو، پانی زیادہ ہو تو پھسلن ہوتی ہے، اور جب پھسلن زیادہ ہو تو چلنا مشکل ہوتا ہے. تو وہاں ہم کیا کرتے ہیں؟ قدم جما کر رکھتے ہیں پھسل نہ جائے. اون خوئے گما. جب پھسلن زیادہ ہو تو قدم جما کر رکھتے ہیں اور اوپر چھتری پکڑتے ہیں، نہ اوپر سے کچھ ہو نہ نیچے سے میں پھسل جاؤں. ارے اس گناہ اور فتنوں کے زمانے میں پھسلن زیادہ ہے، بے پردگی زیادہ ہے، فحاشی زیادہ ہے. عورتیں بازاروں میں گھومے گی، رمضان آئے گا ساری رات عورتیں بازاروں کے چکر لگائے گی. خدا کے لیے سب سے پہلا کام یہ کرو، آج کل میں شاپنگ کر لو. بولو رمضان میں شاپنگ نہیں کرنی، ابھی چیز سستی بھی ملے گی، رش بھی نہیں ہوگا. رمضان ضائع نہ، ابھی شاپنگ کرو. ایک کام، رمضان میں بازاروں میں نہ جاؤ، نمبر 1. نمبر 2، اپنی عورتوں کو تو بالکل نہ بھیجو. آپ اپنی عورتوں کو بھیج کر لوگوں کو گناہ کی دعوت دیتے ہو. بازاروں میں کیا حال ہوتا ہے آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے، آپ کو زیادہ پتہ ہے. خود بھی بازاروں میں گھر والوں کو بھی چھوٹ دی ہوئی ہے. گرزئی آج جو ہے نا چوڑیاں لانی ہے، اور کل جو ہے وہ سینڈل لانے ہیں، اور پرسوں کپڑے لانے ہیں، اور ٹولش پاؤ گرزی بیا وہ یار ڈیر استڑی شوما خو شاپنگ میں پورا نہ شو. بہت تھک گئی ہوں لیکن میری شاپنگ پوری نہیں ہوئی. آپ بھی کہتے ہو یار خزا میں مڑا شوا، یہ تو بیچاری بہت تھک گئی ہے، کل پھر چلی جانا. یہ سب ایک سازش ہے، یہ فتنہ ہے. عورتوں کا مسجد میں آنا منع کر دیا گیا. فتنے کا زمانہ ہے، عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کر دیا گیا. کیا ہے؟ فتنے کا زمانہ ہے. عورتوں کو قبرستان میں جانے سے منع کر دیا گیا. کیوں؟ فتنے کا زمانہ ہے. اور بازار تدیسی جو فتنوں کا گڑھ ہے التروانی دی، جو فتنوں کا گڑھ ہے وہاں پر جا رہی ہے. اور پھر یہ عورتیں دکاندار سے کس طرح بات کرتی ہے، اور دکاندار ان سے کس طرح بات کرتا ہے. بھائی میں کوئی انوکھی تو نہیں سنا رہا، انہونی بھی نہیں سنا رہا، ریئل فیکٹ بتا رہا ہوں. تو اس رمضان میں ان چوروں سے بھی بچنا ہے. ہم کہتے ہیں نا وہ گینگ وار، پرچی والے چور آتے ہیں رمضان میں، ان چوروں سے ڈرتے ہو، ان چوروں کی فکر نہیں. اس رمضان کو ہم نے قیمتی بنانا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. ترکی میں ان کی قبر ہے. الحمدللہ اس سفر میں ان کی قبر پر بھی حاضری دی. یہ وہ صحابی تھے جو شام کے بازار میں گئے. لوگ تجارت میں مصروف ہیں،
کاروبار میں مشغول ہے، خرید اور فروخت میں لگے ہوئے۔ انہوں نے چوک میں جا کر اعلان کیا، اے شام والو مالی اراکم تجمعون ما لا تاکلون، شام والو تمہیں کیا ہو گیا، وہ چیزیں جمع کرتے ہو جس کو کھا نہیں سکتے، سونے چاندی کو جمع کرتے ہو حالانکہ کھا نہیں سکتے، تبنون ما لا تسکنون، وہ گھر، وہ بلڈنگیں، وہ بلند منزلیں بناتے ہو جس میں قیامت تک تم نے رہنا نہیں، تو املون ما لا تبلغون، اتنی لمبی لمبی امیدیں ہیں جو کبھی پوری نہیں ہوگی، امیدوں کو پورا کرتے کرتے تم پورے ہو جاؤ گے، امیدیں باقی رہے گی۔ تم سے پہلے بھی لوگوں نے بہت مال جمع کیا تھا، قارون اپنے خزانے سمیت زمین میں دنسا دیا گیا، تم سے پہلے قوم سمود نے صنعت و حرفت اور انجینئرنگ کی ایسی مثالیں قائم کی، پہاڑوں کو تراش کر گھر اور قلعے بنائے تھے، آج وہ قلعے موجود ہیں، بنانے والے چلے گئے۔ تم سے زیادہ اپنے جسم پر قوم عاد نے محنت کی تھی، ان کا دعویٰ تھا من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں، آج وہ قبروں میں ہیں، آج ان کی ہڈیاں کھوکھلی ہو چکی ہیں، بوسیدہ ہو چکی ہیں، ریت کے ذرات میں مل چکی ہیں، آج ان کا نام و نشان تک باقی نہیں ہے۔ نمرود نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا تھا، فرعون نے بھی انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگایا تھا، ابو جہل کو بھی اپنے لشکر پہ بڑا ناز تھا، آج سب زمین تلے دفن ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، زمین کھا گئی، آسمان کیسے کیسے ہوئے نامور، بے نشاں کیسے کیسے۔ یہ دنیا فانی ہے، اس دنیا سے سب نے چلے جانا ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازار میں جا کر شام والوں کو جگایا تھا کہ آج ان کے محلات کھنڈرات بن گئے، آج ان کا مال ہلاک ہو گیا، آج ان کی جوانیاں خاک میں مل گئی ہے، آج ان کی امیدیں خاک میں مل گئی ہے۔ تم بھی مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرو، مرنے کی تیاری کرو۔ عزیزان گرامی، ہمارے آقا جب حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر آئے، وہ لے گئی تھی نا دودھ پلانے، تو آقا گھر میں آئے تو بکریوں کے تھن خشک تھے، اس میں دودھ نہیں تھا، آقا کی برکت سے وہ تھن دودھ سے بھر گئے تھے، گھر میں روشنی آئی تھی، گھر میں نہیں پورا علاقہ چمک اٹھا تھا۔ آج بھی حضور کی سنت جس گھر میں آئے گی اس گھر میں برکت آئے گی۔ جسم سے روح نکلے، جسم سے بدبو آتی ہے، روح نکل جائے، 24 گھنٹے ہو جائے، مردے کے پاس کوئی بیٹھ نہیں سکتا، مڑی سرسو کے ناستے نشی، جان چھڑکنے والی بیوی کہتی ہے اس کو لے جاؤ قبر کے حوالے کر دو۔ محبت کرنے والا بیٹا جس بیٹے کے لیے یہ دھوپ کی تمازت برداشت کرتا رہا، خون پسینہ بہاتا رہا، اس کو خوش کرنے کے لیے آج بیٹا کہتا ہے میت کو جلدی نکالو، میت کو جلدی نکالو۔ وہ دوست جس کے لیے یہ ساری رات جاگ کر گزارا کرتا تھا، وہ دوست بھی ہاتھ لگانے کو تیار نہیں، 1 گھنٹہ اکیلے پاس بیٹھنے کو تیار نہیں، کفن کو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں۔ بعض لوگ مردے کو نہلانے سے ڈرتے، یہ میرا باپ ہے میں نہیں نہلا سکتا، یہ میرا بھائی ہے میں نہیں نہلا سکتا۔ ارے بھائی، ہمارے ساتھ بھی یہی کچھ ہونے والا ہے، یہی کچھ ہونے والا ہے۔ اسی لیے مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لو۔ جسم سے روح نکلتی ہے، جسم سے بدبو آتی ہے، جس زندگی سے اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ نکلتا ہے اس جسم سے بدبو آتی ہے، یہ بدبودار ہوتا ہے، یہ متعفن ہوتا ہے، یہ گندا ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، 3 گھنٹے کا پیپر ہے، 10 سوالات آپ نے حل کرنے ہیں،
آپ کو پیاس لگتی ہے، آپ تقاضے کو دباتے ہو، پانی پینے جاؤں گا تو وقت ضائع ہوگا، امتحان دے کر پی لوں گا۔ آپ کو واش روم کی حاجت ہوتی ہے، تقاضے کو دباتے ہو، واش روم جاؤں گا تو وقت ضائع ہوگا، امتحان دے کر چلا جاؤں گا۔ آپ کو دوست کی کال آ رہی ہے، آپ اٹینڈ نہیں کرتے ہو، بات کروں گا تو وقت ضائع ہوگا، امتحان سے فارغ ہو کر بات کر لوں گا۔ یہ دنیا بھی دار الامتحان ہے، ایگزامینیشن ہال ہے، کمرہ امتحان ہے، گھر میں، دفتر میں یا دکان میں ہے، جو جہاں ہے امتحان میں ہے، گھر میں، دفتر میں یا دکان میں ہے، جو جہاں ہے امتحان میں ہے۔ یہ دنیا مستعار ہے، ادھار ہے۔ استری خراب ہو جائے، پڑوس سے آپ 1 گھنٹے کے لیے استری ادھار لیتے ہو تو عورت استری گھر لا کر سو نہیں جاتی کہ بعد میں استری کر لوں گی، اس کو پتہ ہے 1 گھنٹے بعد دینی ہے، 1 گھنٹے میں جتنا نفع اٹھا سکتی ہوں، جتنے کپڑے پریس کر سکتی ہوں کر لوں۔ یہ دنیا ادھار ہے، امتحان ہے، مستعار ہے، عارضی ہے، لمیٹڈ ہے، ختم ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے، چلی جانے والی ہے، بھاگنے والی ہے، داغ مفارقت دینے والی ہے، جدا ہونے والی ہے، لوٹنے والی ہے، بے وفائی کرنے والی ہے۔ نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے۔ اس رمضان کو شیڈول بنا کر، اسکیجول بنا کر ایسا گزارے کہ اگر اگلا رمضان نصیب نہ ہو یہ ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔